محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایم ڈی ارشاد آپ تمام ناظرین کا ایم ڈی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اس وقت جو ہے اپنے چینل کے ذریعے سے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ اہم خبروں کو لے کر کے، کچھ اہم باتوں کو لے کر کے، اور ان باتوں کا آپ کے لیے سننا ایک دم ضروری ہے، اس لیے کہ اس باتوں کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آپ بہت سارے نقصانوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر آپ اپنی ناکامیوں سے بچ سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر اس باتوں کو سننے کے بعد جو الحمدللہ آپ کی کامیابی کے راستے ضرور کھلیں گے۔ اس لیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور اس ویڈیو کو چھوڑ کر بالکل نہ جائیں، اور اس سے پہلے جو ہے گزارش ہے کہ جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے تھوڑی سی زحمت اٹھا کر کے جو ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی اپڈیٹس، جو بھی ویڈیو ڈالی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین کرام، وہ معاملہ کیا ہے، وہ خبر کیا ہے، اور وہ جانکاری کیا ہے، وہ اہم بات کیا ہے، میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان کے اندر جو کچھ ملعون و گستاخ اور شیطان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقائے نامدار رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کر رہا ہے، بے ادبیہ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے بےہودہ باتیں وہ کرتا ہے، ان تمام گستاخوں کو، بے ادبوں کو اور بےہودہ بکنے والوں کو جو ہے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین ایک حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو ہے ان کو بہت ہی اہم جواب دیا، اور ان کی اس گستاخی پر انہوں نے جو ہے بہت ہی اہم بیان دیا کہ اس گستاخی کرنے کی اور بے ادبی کرنے کی وجہ اس کی کیا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کیا کام کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر کس طریقے کا ایکشن لینا چاہیے۔ اس بیان کے اندر جو ہے مولانا سجاد نعمانی نے جو ہے اپنے ملک ہندوستان کے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں اور جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ایمان والے، تمام کو انہوں نے بہت ہی اہم اور بڑا پیغام دیا ہے۔ اس لیے ناظرین، اور اس کا پیغام دینے کا ان کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمان جو ہے کسی طریقے سے غلط فہمی میں پڑ کر کے وہ ناکامیاب نہ ہوئے، بلکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی سوچ اور اپنے کام کو اور صحیح ایکشن کے مطابق وہ کام کرے تاکہ اسے کامیابی حاصل ہو، اور یہ ملعون و گستاخ جو ہے ذلیل و خوار ہو اور اسے اس کی سزا مل سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم زیادہ بات لمبی نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے آپ کے سامنے وہ ویڈیو جو ہے پلے کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اس کے اندر کیا کہا اپنی گیا ہے۔ قوم کے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کچھ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ سے محبت بھری یہ گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ غور و توجہ کے ساتھ میری بات سن لیجیے گا۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، پچھلے کچھ عرصے سے ایک بار پھر ایک پرانی شرارت اسلام کے بلکہ انصاف اور انسانیت کے دشمنوں نے شروع کی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو بھڑکانے اور مشتعل کرنے کے لیے آقائے نامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی عزت و آبرو اور جان و مال ان کے ناموس پر قربان ہوں، ان کی شان میں گستاخیاں، بےہودگیاں، بے ادبیاں ایک کے بعد ایک
یہ انسانیت دشمن کر رہے ہیں، یہ ایک منصوبے کے تحت کر رہے ہیں۔ یہ بات میں خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ لوک سبھا کے الیکشن کے بعد ودھان سبھا کے الیکشنوں میں ان کو اپنی ہار بری طرح نظر آ رہی ہے۔ ہریانہ میں تو کانگریس نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں بے ایمانی اور دھاندلی بھی ہوئی ہے۔ دھاندلی اور بے ایمانی کی کوشش کے باوجود جموں کشمیر میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اب ان کے سامنے ہمارے ملک کا سب سے اہم اسٹیٹ مہاراشٹر کا الیکشن بھی ہے، اور آدیواسیوں کا صوبہ ہونے کی حیثیت سے ایک مخصوص اہمیت کے حامل جھارکھنڈ اسٹیٹ کا الیکشن بھی ہے۔ اب جب یہ اسٹیٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو ان کے سامنے صرف ایک اسٹریٹجی ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، غور سے سننا، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جگہ جگہ وہ دنگے بھڑکائیں، فسادات کرائیں، مسلمانوں کو سڑکوں پر نکلوائیں، اور اس کے بعد پھر گولی چلائیں، گرفتاریاں کریں، بلڈوزر چلائیں، مسجدیں گرائیں، مدرسے گرائیں، اور الیکشن میں ایک ہندو مسلم ماحول پھر سے بن جائے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے الیکشن میں کسان بھی ہندو بن کر ووٹ ڈالے، دلت بھی ہندو بن کر ووٹ ڈالے، او بی سی بھی ہندو بن کر ووٹ ڈالے، او بی سی، کسان، دلت، آدیواسی، یہ سب لوگ ہندو بن جائیں اور ہندو مسلم ماحول گرم ہو کر وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ اب میرے عزیز نوجوانوں، ٹھنڈے دل و دماغ سے میں وہ بات تم سے کہہ رہا ہوں، میرا دل تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے، میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ تم سے بہت امیدیں ہیں، تم اس ملک کے بگڑے ہوئے سماج کو سدھار سکتے ہو، تم غلام ہو آقائے نامدار محمد الرسول اللہ۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اصل مدوں سے دھیان بھٹکا کر وہ ہندو مسلم نفرت کے ماحول کو بھڑکا دیں اور اسی ماحول میں الیکشن ہو جائے۔ صرف اس مقصد سے وہ آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ کی شان میں ایک کے بعد ایک گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب نوجوانوں، ہر غیرت مند مسلمان کا خون جوش میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارا مسلمان نوجوان جو 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے مسجد میں نہیں پڑھ پاتا، وہ بھی مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور میں تمہارے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول کی محبت اور عشق موجود ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل ہماری تمہاری کمیاں بھی دور ہوں گی اور ہم سچے پکے عاشق رسول بنیں گے۔ لیکن میرے پیارو، ایک بات پر غور کرو، ہمارا مقصد ان ظلم اور نفرت والوں کو کمزور کرنا ہے، نہ کہ ان کو طاقتور کرنا۔ اس کے لیے بہتر راستہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کو غصہ دلائے اور ہم غصے میں آئیں، وہ کوئی موضوع چھیڑیں اور ہم اس موضوع پر ریئیکٹ کریں۔ یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ جو اس قسم کے ایشو اٹھائیں ان کو ہم دل پر پتھر رکھ کر برداشت کریں، اللہ اور رسول سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، اور بھرپور طاقت لگا کر الیکشن میں مسلمانوں اور انصاف پسند تمام مرد اور عورت ووٹروں کا ووٹ اس رخ پر ڈلوائیں کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے جو ہے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیان کو سنا، اور آپ کو معلوم ہوا ہوگا، بہت ساری بات سے آپ جو ہے آگاہ ہو گئے ہوں گے
کہ اس میں سب سے پہلی بات مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ کہی کہ میں اپنے ملک اور اپنے قوم کی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی خدمت میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں اور توجہ سے سننے اور اس کو ماننے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جو ہے رحمت دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بےہودہ لوگ بےہودی باتیں کرتے ہیں، جو بے ادب بے ادبی سے پیش آتے ہیں، جو گستاخ حضور کی شان میں جو ہے الٹا پھلٹا بکتا ہے، ان کی سازش اور ان کی پلاننگ کیا ہے، اس کے بارے میں سجاد نعمانی صاحب نے اس کے اوپر نظر ڈالا، اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ ان کی ساری پلاننگ یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں الیکشن کے اندر، تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی مدعا اٹھاتا ہے اور مدعا اٹھانے کے بعد لوگوں کو اس میں لگاتا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے ادھر ادھر دماغ کو گھماتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ اسی میں پھنسے رہ جاتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمان جو ہے اسی معاملے میں پھنسے، کہیں جو ہے کسی ہنگامہ کا معاملہ اٹھا دیا، کہیں پر کسی طریقے کا دنگا کا معاملہ اٹھا دیا، کہیں پر کسی طریقے سے مسلمان کو یہ لوگ جو ہے مائنڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کے دماغ کو کہیں اور گھما دیتا ہے، اور اسی بیچ میں الیکشن آتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس الیکشن میں جو ہے کامیاب ہو کر کے نکل جاتا ہے اور مسلمان جو ہے دوسرے معاملے کی طرف پڑے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اس وقت جو ہے ملک ہندوستان کے اندر جو ہے اب جو ہے ابھی الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، مہاراشٹر کے اندر الیکشن ہے، صوبہ جھارکھنڈ کے اندر جو ہے الیکشن ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی اہم الیکشن ہوا کرتا ہے، اور اس وقت جو ہے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے لوگوں کو اپنی طرف لانے کا اور لوگوں کے ووٹ کو کھینچنے کا، تو اب وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بھڑکا کر کے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو غصہ دلا کر کے جو ہے لڑائی جھگڑے کو وجود میں لائے، دنگے فساد کو وجود میں لائے، اور مسلمان اسی لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کے معاملہ میں پڑے رہے۔ ہم جو ہے اس کے مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں غلط سلط بکے، اس لیے کہ اسے بھی یقین ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کا جان مال اور اولاد، مسلمانوں کی زندگیاں، ایمان والوں کی زندگیاں، زندگی کی تمام چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں وہ لوگ، اس لیے وہ جو ہے اس طریقے کی بات کرتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں گے مسلمانوں سے برداشت ہونے والا نہیں ہے، اور مسلمان سے یہ برداشت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے، مسلمان مال دے سکتا ہے، ایمان والا اولاد تو کھو سکتا ہے، ایمان والا اپنا گھر مکان تو کھو سکتا ہے، زندگی کی ایک ایک چیز کو کھو تو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، گستاخی اور غلط باتوں کو کبھی وہ سننا گوارا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اسی لیے اسی بات کو اکثر و بیشتر جو ہے مسلمانوں کے سامنے بولتا ہے، بکتا ہے اور مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے، تاکہ مسلمان اسی معاملے میں رہے، مسلمان اسی معاملے میں پڑے رہے، اور ہم جو ہے ادھر الیکشن کے اندر جو ہے لوگوں کے دماغ کو گھما کر کے اور الیکشن کے اندر جو ہے ہم کامیاب ہو کر کے نکل جائیں۔ اس لیے سجاد نعمانی صاحب نے یہ مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں اس وقت جو ہے ہمیں غصے سے کام نہیں لینا ہے، ہمیں غصہ کو برداشت کر کے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے، اور جو ہے ہم کو جذبات کے اندر کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے اور کسی طریقے سے غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے، بلکہ عقل مندی کے ساتھ جو ہے ہم کو اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم غصے کے ساتھ اگر اس کا جواب دیتے ہیں یا اسے کچھ کہتے ہیں تو یہ ہماری دل کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے، لیکن دل کی بھڑاس نکالنے سے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے عقل مندی کے ساتھ ایسا جواب ہمیں آپ کو دینا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس کا جواب جو ہے عقل مندی کے ساتھ ایسا جواب دینا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اسے جو ہے مہاراشٹر کے الیکشن میں اسے ناکامیاب کرنا ہے، ایسے ہی صوبہ جھارکھنڈ کے الیکشن میں اسے ہرا کر کے جو ہے اس کی کمر کو توڑنا ہے اور اس کی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ جب اس کی کمر ٹوٹے گی، اس کی طاقت کمزور ہوگی، تو یہ خود بخود جو ہے ذلیل و خوار ہوں گے اور کنارے لگ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو
آپ کے ذہن میں کیسی لگی، اور آپ کو جو ہے یہ ہماری تمام باتیں یا مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو باتیں کہی ہے، ان تمام باتوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کومنٹس کے ذریعے سے ضرور اپنی باتوں کو رکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک جو ہے شیئر کر دیں، تاکہ سجاد نعمانی کا یہ پیغام جو ہے ایک ایک مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔